الرحیم 22ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ سورہ حامیم سجدہ کا ایک صفحہ کل کی تراویح میں پڑھا گیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ کل ہی کی تراویح میں آ گیا ہے۔ آج سورہ شورا کے نکات پیش ہیں۔ اس سورہ کا نام شورا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اسلام کا شورائی نظام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اور سورتوں کی طرح اس کا مطلب صرف یہ ہے وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ کسی آدمی پر اللہ کی وحی آئے، ایسی ہی وحی اور زندگی بسر کرنے کی ہدایت ان سے پہلے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو دی جا چکی ہیں۔ اس طرح یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی کو معبود مانا جائے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے لوگ کسی دوسرے کو اللہ اور حاکم تسلیم کریں، توحید پر بگڑتے ہو، حالانکہ مالک کائنات اور حقیقی رازق کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہاری اس دیدہ دلیری پر فرشتے بھی حیران ہیں اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ معلوم کب تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف غافل لوگوں کو خبردار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، ان کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا، یہ کام اللہ کا ہے۔ ان کا کام اس طرح کے دعوے کرنا نہیں ہے جس طرح کے دعوے تمہارے بناوٹی مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ مانے گا وہ اسے بھسم کر دیں گے۔ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے تمہیں بار بار خبردار کر رہے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارا کر رہا ہے۔ اس طرح کے سوالات آج مسلمان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کیوں نہیں دے دی۔ جب کوئی سمجھاتا ہے، سمجھانے والا کوئی داعی دعوت دیتا ہے تو اس طرح کے سوالات سامنے آتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت پر کیوں نہیں لگا دیا، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو ترغیب دیتا ہے اسی سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ کو نماز اتنی پسند ہے تو ہم کو نمازی کیوں نہیں بنا دیا۔ تو یہ سوالات اس وقت بھی کیے جاتے تھے، آج بھی کیے جاتے ہیں۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارا کر رہا ہے۔ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ اسی اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری مخلوق کے حصہ میں نہیں آئی۔ انسان اور جنات کے علاوہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سمجھ لیجیے کہ ساری مخلوق اور مجبور ہے، وہ کر رہی ہے جو اللہ چاہ رہا ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ مخلوق کر رہی ہے۔ فرشتے جتنا ان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ جن کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو سور پھونکنا ہے جب قیامت آئے گی، وہ جب سے ان کے ذمے وہ کام لیا گیا ہے تب سے وہ بالکل الرٹ ہے، منہ میں لگائے ہوئے کہ کب حکم ہو اور کب سور پھونکی جائے، تیار بیٹھ کھڑے ہیں ایک دم سے۔ اسی طرح سے جن کو ہمارے اعمال لکھنے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوتے۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کو لکھا جا رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جن کے ذمے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنا اللہ نے کر دیا وہ لگے ہوئے ہیں، جن کے ذمے خانہ کعبہ کا بیت معمور کا طواف کر دیا گیا وہ لگے ہوئے ہیں اپنے کام پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مخلوق اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ لگی ہوئی ہے۔ اختیار صرف یہ دو مخلوق کو دیا گیا، جنت اور جہنم انہی کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کر کے
سمجھنے کی صلاحیت دی انسان کو اور اختیار دیا کہ یہ سوچو اور سمجھو، یہ ہدایت والی کتاب ہے، نبی نے سارے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اچھا برا سب بتا دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ اور مخلوق کی طرح سے ایسے ہی کر دیتا انسان کو بھی، تو پھر جنت اور جہنم کوئی معنی نہیں رہ جاتا پھر۔ تو ہم کو اختیار دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جن بندوں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس کو تو پھر وہ انعام ملا کہ اور دوسری مخلوق وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکی، فرشتوں کو سجدہ کرایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے سامنے جھکایا، تو انسان کا وہ مقام ہے، ہم نے اس کو پہچانا نہیں، طرح طرح کے سوالات کھڑے کر دیے۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ اسی اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری مخلوق کے حصہ میں نہیں آئی، جو انسان جانوروں کی طرح جبلت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے شعور اور اختیار سے اللہ کو اپنا ولی اور کارساز تسلیم کرے، اللہ اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے، اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی اور مددگار بناتا ہے، جو حقیقت میں ولی اور مددگار نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ وہی دین ہے جو پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام لے کر آ چکے ہیں۔ گویا انبیاء علیہم السلام کی پوری تاریخ میں اللہ کی طرف سے یہی ایک دین آتا رہا ہے، اور فرمایا کہ ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا، اور اس معاملہ میں متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے، یعنی حضرت آدم و نوح علیہم السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اگر فرق ہے تو حالات اور زمانوں کے لحاظ سے بعض جزیات میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کے بالغ ہونے تک قد اور جسامت میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے، اس فرق کے لحاظ سے کپڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، مگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور قانون کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی ڈھٹائی ہے۔ تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو، مگر یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے، اور اس کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی جو ایسا کریں گے۔ رزق اور معاش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بندوں پر حد درجہ مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، سب کو یکساں چیزیں نہیں دیتا، کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی کو کچھ اور، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اگر وہ زمین میں روزی پھیلا دے اور سب بندوں کو کھلا رزق دے دے تو وہ زمین میں سرکشی اور طوفان برپا کر دیں گے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ البتہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا، اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دیتا ہے اور مزید اپنی عنایات نچھاور کرتا ہے۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ اصل میں ہماری کمزوری یہ ہے، یا ناسمجھی کہہ لیں، کہ ہم رزق سمجھتے ہیں صرف روپے پیسے کو۔ ہم رزق کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف روپے پیسے کو ہم نے رزق سمجھ لیا ہے، ایسا ہے نہیں۔ جیسے ابھی یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ معاش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حد درجہ مہربان ہے، وہ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے اور سب کو یکساں نہیں دیتا۔ روپیہ پیسہ بھی سب کے پاس یکساں نہیں ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔
اور کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو کسی کو کچھ اور دیتا ہے. کسی کو علم سے نواز دیا، کسی کو نیک اور صالح اولاد دے دی، کسی کو نیک اور صالح بیوی دے دی. پتہ چلا روپیہ پیسہ تو بہت بھرا ہوا ہے مگر اولاد نیک اور صالح نہیں ہے، ادب اور تعظیم نہیں ہے اس کے اندر. اب وہ باپ کا جیسا ادب کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتی ہے، الٹے سلٹے ان کو جواب دیتی ہے. یا جو ہے ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، تو اگر اولاد نالائق ہے تو روپیہ پیسہ چاہے جتنا ہو، سکون رہے گا زندگی میں؟ مل سکتا ہے سکون؟ تھوڑا کم ہے روپیہ پیسہ، اولاد لائق ہے، نظر پڑتی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں جیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا. تو روپیہ پیسہ تھوڑا کم ہے پھر بھی سکون کی زندگی انسان گزارتا ہے. اسی طرح سے اگر نیک اور صالح بیوی مل گئی تو پھر پوری زندگی سکون سے کٹ جاتی ہے. تھوڑا روپیہ پیسہ کم ہی صحیح، لیکن اگر بھرا ہوا ہے خزانہ، بینک بیلنس ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو سکون مل پائے گا گھر میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ازواجا لتسکنوا الیہا کہا ہے. زوج یعنی مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے، یہ سکون کا ذریعہ ہے. لیکن وہ مزاج کے مطابق ہے ہی نہیں، مزاج بگڑا ہوا ہے. سکون مل پائے گا؟ ابھی قاضی صاحب ہمارے یہاں دارالقضاء قائم ہے، ایک کیس آیا، بتا رہے تھے وہ 20 کروڑ روپے اڑا لے گئی بیوی. 20 کروڑ روپے. کتنے؟ 20 کروڑ روپے خلا کے لیے. اس کے بعد جو ہے وہ شوہر نے کہا، عاجز ہو کر کہا کہ بھائی آپ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، اب میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر پاؤں گا. پیسے کی ریل پیل تو تھی لیکن سکون نہیں تھا زندگی میں. تو ہم نے رزق صرف پیسے کو سمجھ لیا ہے. پیسہ ہی صرف رزق نہیں ہے. اچھی صحت، بہت پیسے ہیں ہمارے پاس لیکن صحت ہی نہیں ہے، تو نعمتوں کا انبار لگا ہوا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. بس ایک دم نپا تلا، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بس اتنا ہی کھانا ہے، یہی چیز کھا سکتے ہو. کیا کر سکتے ہیں پھر؟ دیکھ کر پیٹ بھرے گا؟ کچھ لذت لے سکیں گے ہم؟ ہے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو کہو وہ حاضر، لیکن حلق کے نیچے نہیں اتار سکتے. تو اچھی صحت یہ بڑا رزق ہے اللہ کی طرف، بڑی نعمت ہے یہ، اور نعمتوں پر بھاری ہے. اگر صحت ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم چیزوں کو اکٹھا کر کے؟ دیکھ کر پیٹ بھرنے والا ہے، دیکھ کر اس کی لذت ہمیں ملنے والی ہے، نہیں مل پائے گی نا. تو ہم نے کیوں روپے پیسے کو ہی صرف رزق سمجھ لیا ہے؟ اچھی صحت کیا رزق نہیں ہے؟ نیک اور صالح اولاد کیا رزق نہیں ہے؟ اچھا علم اگر آپ کو ملا ہوا تو کیا یہ رزق نہیں ہے؟ عقل اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھی دی ہے، فہم و فراست اچھی ہے، کہ کیا یہ رزق نہیں ہے؟ ہم نے روپے پیسے کو رزق سمجھ کر ہم اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں. اگر سب کو ایک جیسا اللہ تبارک تعالیٰ رزق دے دے تو بتائیے دنیا کا نظام چل پائے گا؟ یا آپ کی ایسے بگڑ جائے گی، کون صحیح کرنے کے لیے آئے گا؟ الیکٹریشین کا کام کون کرنے کے لیے آئے گا؟ ایسے نہ جانے کتنے کا. بھائی اس کو کمی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ کیوں آئے گا آپ کے پاس محنت مزدوری کرنے کے لیے، آپ کا کام کرنے کے لیے؟ تو یہ دنیا کے نظام کو چلانا ہے، اس لیے کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو نپا تلا، کسی کو اور کوئی صلاحیت، کسی کو اور کوئی صلاحیت. اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کر رکھی ہے. تبھی یہ دنیا کا نظام چل پائے گا، ورنہ نہیں چل پائے گا. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس حساب سے اس نے تقسیم کی ہوئی ہے. ہم نے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا. جب کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آئے تو ہم اس واقعے کو یاد کر لیں. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. کشتی کا ایک تختہ نکال دیا گیا، لگا کہ یار یہ تو ظلم ہو گیا، کشتی توڑ دی گئی. لیکن اگر وہ کشتی نہ توڑی گئی ہوتی، اس کو اگر عیبدار نہ بنایا گیا ہوتا، تو وہ محنت مزدوری کرنے والے جو کشتی چلا رہے تھے وہ پوری کشتی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے، کیونکہ ادھر ظالم چھین لیتا اس کو، ہے نا. ایسے کبھی ہماری زندگی میں اگر کبھی کہیں کوئی کمی محسوس ہو تو ہم اس کو اس کا فضل سمجھیں. پھر بھی
کہ اگر یہ ہمیں مل جائے تو خدا جانے ہم کہاں چلے جائیں اور کہاں جا کے کھڈے میں گر جائیں اور نقصان اٹھا بیٹھیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور جو کچھ ملا ہوا ہے بس اس پر شکر ادا کرتے جائیں، اور شکر ادا کریں گے تو اور نعمت میں اضافہ ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نہ شکری کریں گے تو مزید گڈھے میں گرتے چلے جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، تمہارے اوپر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ پیچھے یہ بات آئی ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہر غلطی پر، ہر کوتاہی پر انسان کی پکڑ کرنے لگ جائے تو پھر انسان نہیں جاندار کی، تو کسی کے لیے ایک قدم چلنا دنیا میں مشکل ہو جائے۔ ایک خیال لے کر ہم کسی غلطی کا اپنے دل میں چلے اور اگر پیر ہمارا توڑ دیا جائے، بہت شکلیں ہو سکتی ہیں، تو کیسے جینا محال ہو جائے گا نا۔ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر اتنی ساری پریشانیاں ہیں کہ ہم اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما، یہ اس آیت کی ترجمانی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے، نظر ہی نہیں اٹھاتا اس طرف۔ اس کے بعد بھی کیسی کیسی پریشانی ہے ہمارے سامنے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے گنائے گئے ہیں، علماء نے اس کی وضاحت کر دی کہ دیکھو یہ گناہ کرو گے تو یہ پریشانی آئے گی، یہ گناہ کرو گے تو یہ پریشانی آئے گی، یہ گناہ کرو گے تو یہ پریشانی آئے گی۔ آج زنا عام ہوتا جا رہا ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور زنا سے سب سے بڑی پریشانی جو آتی ہے زندگی میں وہ ہے رزق کی تنگی، روپے پیسے کی تنگی۔ بہت دیکھا ہے ہم نے کہ روپے کی ریل پیل ہے، پیسے آ رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور آدمی جو ہے اس گناہ میں ملوث ہو گیا، بہت زیادہ دن تک جو ہے پھر وہ ریل پیل روپے پیسے کی نہیں رہ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روپے کی ریل پیل بھی ہے اور ساتھ میں یہ گناہ میں ملوث بھی ہے، تو کوئی دوسری نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، پھر اولاد ناکارہ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ رہے ریل پیل لیکن سکون زندگی میں باقی نہیں رہ جاتا۔ اور زنا تو سب سے پہلے اس کی چوٹ جو ہے روپے پیسے پر ہی پڑتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا ہے۔ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس تنگی سے بچ جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے گناہ ہیں جن کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، علماء نے اس کی ایک ایک کر کے وضاحت کر دی ہے۔ جیسے ابھی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو قحط سالی آئے گی، یعنی کھیتی باڑی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی، فصلیں اچھی نہیں ہوں گی، تو مہنگائی خود بخود بڑھے گی نا۔ ابھی اگر جو ہم استعمال کر رہے ہیں، دھان ہو، گیہوں ہو، دالیں ہیں یا سبزیاں وغیرہ ہیں، جب بارش ہی نہیں ہوگی تو یہ پیدا کیسے ہوں گی؟ پھر نہیں ہو پائیں گے، پھر تو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو قحط سالی بڑھے گی۔ اس طرح سے بہت سارے گناہ ہیں، اس کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ تمہارے اوپر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تم انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت معمولی اور چند روزہ فائدہ بخش ہے، خدا کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہوں، ہر وہ چیز جو انسان سوچتا ہے اللہ نے اسے اس دنیا میں سب کچھ دے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا سمجھ لیں ہم کہ ہم نے جو اپنے دل و دماغ میں تصور کیا وہ سب کچھ ہمیں مل گیا۔ کب تک؟ جب تک صحت ہے تب تک، یا نہیں تو موت تو سب کچھ ختم ہی کر دے گی۔ بس موت تو آخری انجام ہے، اس کے بعد تو پھر کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ روح نکلی، سب کچھ بھرا پڑا ہے مگر نہیں فائدہ اٹھا سکتے، ختم ہو گئی ساری کہانی۔ تو
ہاں اس کے مقابلے میں اللہ آخرت میں جو نعمتیں دے گا وہ ابدی ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کی ہوں گی۔ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو آخرت میں جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو مانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے، ہم نے جو دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کوئی زیادتی کرے تو مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے، یہ وصولی بات ہے، مگر جو درگزر کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ دوسرا ضابطۂ اخلاق ہے۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ ظلم کرنے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے لائق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا کا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ زخرف کا مرکزی مضمون بھی توحید پر مبنی ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے مشرکین کے اس عقیدہ کی بھی تردید کی ہے کہ وہ ملائکہ کو الوہیت میں شریک سمجھتے ہیں اور ان کی شفاعت کا اعتماد رکھتے ہیں۔ کافروں کے کفر کا اصل سبب یہ قرار دیا کہ ان کی دنیاوی کامیابیوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اس کا معیار دنیا میں مال و دولت کا مالک ہونا یا اقتدار و قوت مل جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی طرف سے قتل کرنے کی سازشوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور خسر سنتے نہیں ہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ جو شخص خدا کے پیغام سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ دھیان سے سن لیں یہ بات، جو شخص خدا کے پیغام سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ جا رہے ہیں۔ جو شخص خدا کے پیغام سے غفلت برتتا ہے، آج نہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اپنے من کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ جماعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں کس طرح سے درست کرواتے تھے، اس کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صفوں کے درمیان چلتے تھے۔ آج ہماری اس مسجد کی بات میں بتا رہا ہوں کہ تراویح کی نماز ہوتی ہے تو بیچ بیچ میں کچھ لوگ جاتے رہتے ہیں، 8 رکعت پر بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، تو اب جو لوگ ادھر باہر کھڑے ہیں وہ وہی نیت باندھ لیتے ہیں۔ اب مسجد خالی ہوئی تو اندر آنا چاہیے، لوگوں کو صفوں کو درست کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ابھی دو ایک دن میں ذرا بعد میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے یہ کیفیت مجھے دیکھنے کو ملی، تو یہ بالکل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جیسے جگہ خالی ہو فوراً آگے بڑھیں اور صفوں کو درست کریں۔ جو وہاں پنکھے کے نیچے کھڑا ہے وہ پنکھے کے نیچے سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہے، تو یہ کس کی مرضی کے مطابق ہوئی نماز؟ اپنی مرضی کے مطابق ہوئی یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوئی؟ تو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھیں گے تو کام چلے گا، یا اپنی مرضی کے مطابق ہم دین پر مطلب کوئی عمل کریں گے تو وہ مانا جائے گا؟ طریقہ ہے اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ماڈل دیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے، اور یہ جو ماڈل دے رہے ہیں، جو طریقہ بتلا رہے ہیں، اسی طریقے پر عمل کرو گے تبھی کامیابی ملے گی۔ اپنی مرضی کے مطابق اگر نماز بھی ہم پڑھیں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔
تو ہمیں فوراً آگے بڑھنا چاہیے. پیچھے ہم وہ پنکھے لے کر یا وہ صحن کی کھلی فضا لے کر وہ ہم نہ کھڑے رہیں. ہم اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھیں گے تو کام نہیں چلنے والا ہے. جو شخص خدا کے پیغام سے غفلت برتتا ہے تو پھر اس پر شیطان ہی مسلط کر دیا جائے گا. جو اللہ کے پیغام سے غفلت برتے گا تو شیطان ہی مسلط کر دیا جائے گا. تو پھر وہی سب ہوگا جو ہو رہا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ چل رہے ہیں. وہ وہاں کھڑا رہنے والا اکیلے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری نماز ہو جا رہی ہے. آپ تو جماعت میں ہی شریک نہیں ہو. 2 صف 3 صف کا فاصلہ ہو گیا تو وہ نمازی جماعت میں شامل ہی نہیں ہے. وہ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان سے کہا جائے گا تمہارے پچھتانے سے کیا فائدہ، دنیا میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آج تم اور شیاطین عذاب ساتھ ساتھ بھگتو گے. سورہ دخان کا پس منظر یہ ہے کہ جب کافروں کی مخالفت سخت ہوتی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ توبہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے. بعض سرداران قریش خاص طور پر ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں. یہ کون ابو سفیان ہے؟ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں. اور قحط کب پڑ رہا ہے؟ ابھی آپ ہجرت کر کے بھی مکہ سے مدینہ نہیں گئے ہیں، لیکن دعا کرانے کے لیے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اسی نبی کے پاس آ رہے ہیں جس کے دشمنی کے در پہ تھے ہر وقت. جنگ احد میں یہ سپہ سالار تھے صاحب، یہ کفار کی طرف سے. اور قحط پڑ رہا ہے تو کس سے دعا کروا رہے ہیں؟ اسی نبی سے دعا کروا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ آپ کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کو پورا یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ خاندانی انات، انا پرستی، دشمنی، تکبر، جو بھی کچھ کہہ لیں، وہ انہیں ایمان لانے سے روک رہا ہے کہ ہم ان کو کیسے بڑا مان لیں، ان کو نبی مان لیں، ان کے کہنے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا یہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں بھی آڑے آتی ہیں، تو اس کو آڑے نہ آنے دیں. اچھی بات اگر کہیں سے مل رہی ہے تو اس کو لے لیں. وہ پیغام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا رہے تھے، کس کا پیغام پہنچا رہے تھے؟ اپنی بات پہنچا رہے تھے کیا؟ اللہ کی بات پہنچا رہے تھے. تو اللہ کا پیغام اگر کوئی لے کر آنے والا آپ سے رتبے میں تھوڑا کم ہی ہو تو کیا حرج ہے؟ پیغام کس کا لے کر آیا وہ یہ دیکھنا ہے ہمیں. تو یہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس بلا سے اللہ ہمیں نجات دے. اس موقع پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں 2 اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ اولاً کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہو، تو یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے. دوسرے یہ کہ کیونکہ یہ کتاب چیلنج کر رہی ہے. اگر یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوتا تو وہ تو آپ کے درمیان ہی پیدا ہوئے پلے بڑھے ہیں، اور کہنا یہ ہے آپ کا کہ ان کو لکھنا نہیں آتا، ان کو پڑھنا نہیں آتا. تو جب ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور یہ ان کا کلام ہے تو آپ بھی بنا لاؤ. قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک 10 صورت بنا لاؤ. 10 صورت نہیں بنا سکتے تو ایک چھوٹی ہی صورت بنا لاؤ، اور جس کی مدد لینی ہو سب مددگاروں کو بھی بلا لو، سب کو بلا کر اس کے بعد ایک چھوٹی صورت اس کے مثل بنا لاؤ. تو قرآن چیلنج کر رہا ہے.
یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور تب سے لے کر، ایسا نہیں کہ یہ چیلنج اسی وقت تھا، تب سے لے کر آج تک ہے، تب سے لے کر آج تک ہے۔ کرنے والوں نے کوششیں بھی کی، اپنی ناک رگڑ کر رہ گئے، مگر کوئی ایک آیت کے مثل بھی نہیں بنا سکا آج تک، اور نہ بنا سکے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ اولاً یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہو تو یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہو کہ اس میں تو بس یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے یہاں رسول بھیجے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا تمہارے یہاں اپنے رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہو کہ اس رسول اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اس کتاب کی آمد اس خاص گھڑی میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے۔ سورہ قدر کی تفسیر ہم پڑھیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اس خاص گھڑی میں ہوئی جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ اس میں غلطی رہ جائے۔ وہ اس فرمانروائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع، علیم اور حکیم ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرا کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے۔ چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور کتابیں اتاری ہیں۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں کامیاب قرار پائیں گے انہیں کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ تعصب سے پاک اور ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لے گا تو پکار اٹھے گا کہ بغیر خدائے واحد کے یہ سارا عظیم الشان نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ لیکن جو ہٹ دھرم کسی غرض سے قسم کھا کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ مان کر نہیں رہے گا تو اسے کوئی نشانی اور معجزہ بھی یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے، خدا ان سے خود نمٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرت کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا، جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو تم اپنی نادانی اور جہالت سے آج نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا اعمال نامہ بغیر کسی کمی بیشی کے تیار ہے اور تمہارے ایک ایک کرتوت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس صورت کے اندر اول تو انسان کی ہدایت کے لیے نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد سخت عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسا سخت عذاب کہ انسان گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ یہ جاسیہ جو نام ہے نا اس سورت کا، سورہ جاسیہ، جاسیہ کے معنی ہی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ جاسیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ عذاب کی شدت کو دیکھ کر جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اور تمہارے ایک ایک کرتوت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو آج تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ 22ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک